بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفہوم کی دو قسمیں، کلی اور جزئی۔ کلی کی اقسام، پھر دو کلیوں کے بیچ نسبت، یہ بیان ہو چکا۔ اگلی فصل میں کلی کی مزید تقسیم کرتے ہیں۔ کلی کی پہلے تقسیم ہو چکی ہے، لیکن اور تقسیم کریں گے کلی کی، یعنی وہ اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے، اس اعتبار سے اگلی فصل میں تقسیم ہوگی۔ اس اعتبار سے کلی کی 5 قسمیں ہیں، وہ بات ہم انشاءاللہ اگلی فصل میں کریں۔ یہ بیچ میں ایک ضمنی مسئلہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جزئی کے ایک معنی پہلے بیان ہو چکے، اب کہہ رہے جزئی کے ایک اور معنی بھی ہیں۔ جزئی کے ایک معنی پہلے بیان ہو چکے، اب کہہ رہے بھی جزئی کے ایک اور معنی بھی ہیں۔ وہ معنی کیا ہے؟ یہ جاننے سے پہلے ایک سوال اور جواب۔ سوال یہ ہے کہ پچھلی فصل دو کلیوں کے بیچ نسبت، اس سے پچھلی فصل کلی کی تقسیم، بعد والی فصل کلی کی تقسیم، تو کلی کے بیان میں جزئی کا بیان کہاں سے آ گیا؟ پچھلی فصل کلی، اس سے پچھلی فصل کلی، بعد والی فصل کلی۔ یہ جو فصل ہے قد یقال للجزئی معنی آخر، یہ بیچ میں جزئی کا بیان کیسے آ گیا جبکہ پچھلی اس کے بعد والی یہ ساری فصلیں جو ہے وہ کلی کے بیان میں؟ یہ سوال ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو جزئی ہے، جزئی کے یہ جو معنی ہے، یہ کلی کے منافی نہیں ہے بلکہ کلی کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک جزئی وہ ہے جو ابتدا میں بیان ہوئی، وہ کلی کے مقابل ہے۔ یہ جو جزئی کے معنی ہیں یہ کلی کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں بلکہ بسا اوقات ہوتے ہیں، تو یہ کلی کے مقابل نہیں ہے، یہ کلی کے قسیم نہیں ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو جب یہ کلی کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو گویا یوں ہے کہ یہ کلی ہی ہے۔ پچھلی فصل کلی کے بیان میں، بعد والی فصل کلی کے بیان میں، یہ کہنے کو تو جزئی ہے، لیکن جب کلی کے ساتھ جمع ہوگی تو یہ کلی بھی ہے۔ لہٰذا اس مناسبت سے کلیات کے بیان کے بیچ، کلی کے بیان کے بیچ جزئی کے اس معنی کا بیان کرتی ہے۔ بات سمجھے؟ بات سمجھے؟ تو جزئی کے ایک معنی پہلے بیان ہوئے، دوسرے معنی یہاں بیان کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پچھلی فصل کلیوں کے بیچ نسبت، اس سے پچھلی فصل کلی کی تقسیم، اس سے بعد والی فصل کلی کی تقسیم، تو یہ بیچ میں جزئی کا بیان کس مناسبت سے لے کر آئے ہیں؟ سوال سمجھے؟ یہ سوال ہے، تو اس کا جواب یہ کہ یہ جو جزئی کے یہ جو معنی ہیں یہ کلی کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ ایک جزئی وہ ہے جو کلی کے مقابل ہے، بئی معنی کہ کلی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، جزئی ہوگی تو کلی نہیں ہوگی، کلی ہوگی تو جزئی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ وہ ماقبل میں گزر چکی۔ یہ جو جزئی ہے یہ کلی کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، بسا اوقات کلی ہوتی ہے، تو اس میں اور کلی میں کوئی منافات نہیں ہے بلکہ بسا اوقات اجتماع پایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہر جگہ نہ صحیح لیکن بسا اوقات یہ جزئی جو ہے یہ کلی ہی ہے۔ تو جب یہ جزئی بسا اوقات کلی ہے، پچھلی فصل کلی، بعد والی فصل کلی، تو یہ بھی مناسبت ہوئی، تو اس لحاظ سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے کلی کے بیان کے دوران۔ اتنی بات سمجھے کس؟ یہ خارجی سوال اور اس کا جواب۔ اب رہی بات یہ کہ معنی کیا ہے جزئی کے؟ جزئی کے دوسرے معنی، ایک جزئی کے معنی کیا تھے کہ جس کا نفس تصور کثیرین میں شرکت سے معنی ہو، کثیرین میں شرکت سے معنی ہو، یہ جزئی۔ یہ ہے اخص تحت العام،
ہر وہ خاص جو کسی عام کے تحت داخل ہو، یہ جزئی ہے۔ کیا؟ ہر وہ خاص جو کسی عام کے تحت داخل ہو، ہر وہ خاص جو کسی عام کے تحت داخل ہو، سمجھو بات؟ یہ ہے جزئی۔ آپ غور کریں، پچھلے معنی کے لحاظ سے زید جزئی تھا، اس معنی کے لحاظ سے بھی زید جزئی ہے۔ کیوں؟ زید خاص ہے اور اس سے اوپر عام ہے، کیا؟ انسان۔ یہ خاص عام کے نیچے داخل ہے، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن غور کریں، پچھلے معنی کے لحاظ سے انسان جزئی نہیں تھا، اس معنی کے لحاظ سے انسان جزئی ہے۔ کیوں؟ انسان خاص ہے، عام کے تحت داخل ہے۔ حیوان کے، حیوان خاص ہے، عام کے تحت داخل ہے، جس میں نامی خاص ہے، عام کے تحت داخل ہے، جس میں مطلق خاص ہے، عام کے تحت داخل ہے۔ جوہر خاص ہے، عام کے تحت داخل ہے شے کے، شے خاص ہے، عام کے تحت داخل ہے مفہوم کے۔ بات سمجھے نہیں؟ تو لہٰذا یہ ساری کی ساری، یعنی زید کو چھوڑ کے انسان، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، جوہر، یہ ساری کی ساری کلیات ہیں، لیکن اس معنی میں جزئی بھی ہے، یعنی اخذ تحت العام۔ کیا؟ اخذ تحت العام، یہ کیا ہے؟ یہ جزئی۔ بات آ گئی؟ اور بعض اوقات کہا جاتا ہے جزئی کے لیے ایک اور معنی، اور وہ ہے خاص ہو عام کے نیچے، ٹھیک ہے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب انسان بھی جزئی بن گیا، کیونکہ حیوان کے نیچے داخل ہے، حیوان جزئی بن گیا، جسم نامی کے نیچے، جسم نامی جزئی بن گیا، جسم مطلق کے نیچے، جسم مطلق جزئی بن گیا، جوہر کے نیچے۔ تو انسان جس تعریف پر بنا کرتے ہوئے جزئی ہے، کیوں؟ بس اب داخل ہونے اس کے حیوان کے نیچے، اور ایسے ہی حیوان بس اب اس کے داخل ہونے کے جسم نامی کے نیچے، اور ایسے ہی جسم نامی بس اب اس کے دخول کے جسم مطلق کے نیچے، اور جو جسم مطلق ہے بس اب اس کے دخول کے جوہر کے نیچے۔ بات آپ سمجھے؟ تو لہٰذا جزئی کے دو معنی ہو گئے، ایک جزئی ماقبل میں وہ مفہوم جس کا نفس تصور شرکت بین کثیرین سے روکے، وہ مفہوم جس کا نفس تصور شرکت بین کثیرین سے روکے، یہ ایک جزئی کے معنی۔ جزئی کے دوسرے معنی، ہر وہ خاص جو کسی عام کے نیچے داخل ہو، ہر وہ خاص جو کسی عام کے نیچے داخل ہو، ٹھیک ہو گیا؟ اب ذہن میں رکھیں ان دونوں معنی کے بیچ نسبت کیا ہے؟ آیا متساوی ہیں، عام خاص مطلق ہے، منوجن ہے، متباین ہے، نسبت کیا ہے؟ تو مصنف نے کہا ان کے بیچ نسبت ہے عموم خصوص مطلق کی۔ کیا؟ عموم خصوص مطلق کی۔ ذہن میں رکھیں، ہر جزئی حقیقی، ماقبل میں جو جزئی ابھی تک نام اس نہیں بتایا نا اس کا، تو چلیے یہ بھی سمجھ لیں کہ ماقبل میں جو جزئی بیان ہوئی، ایک معنی وہ ہے، ایک معنی یہ ہے جزئی کی۔ اب پتہ کیسے چلے گا جب آپ جزئی بولتے ہیں تو کیسے معلوم پڑے گا کہ کون سی جزئی؟ فرق ہونا چاہیے، ذہن میں رکھے۔ فرق کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ حقیقی اور اضافی کی قید لگا دی۔ پہلی جزئی حقیقی ہے، دوسری جزئی اضافی، سمجھے؟ پہلی جزئی، بات میں توجہ دینا، اس میں کسی امر آخر کا لحاظ کیے بغیر وہ جزئی ہے۔ بات پہ دھیان دو، اس میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کو سامنے رکھ کے دیکھو تو اس کا مفہوم ایسے بنے گا، ہم نے یہ نہیں کہا، یعنی دوسری چیز اس میں ملحوظ نہیں ہے، خود اس کو ہم نے دیکھ کر کہا یہ وہ مفہوم ہے جس کا نفس تصور شرکت بین کثیرین سے معنی ہے، یہ اس کی اپنی حقیقت ہے، برخلاف جزئی کے معنی کی۔ غور کریں، انسان کو ہم نے جزئی کہا اس لیے نہیں کہ اس کا مفہوم شرکت بین کثیرین سے معنی ہے یا معنی نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ حیوان سے خاص ہے، دوسرے کی نسبت کار۔ آپ آگے چل کے پڑھیں گے
یہ اضافت یہی ہوتی، اضافت میں دوسرا امر ملحوظ ہوتا ہے جی اضافت میں دوسرا امر ملحوظ ہوتا ہے جی ٹھیک ہے نا جی ابوت بنوت ان کو متضائفین کہا جاتا ہے جی باپ ہونا بیٹا ہونا جی باپ ہونا فی نفسی نہیں ہوتا کسی کی نسبت سے جی بیٹا ہونا فی نفسی نہیں ہوتا کسی کی نسبت سے جی ٹھیک ہے نا یہ امر آخر کی جانب جو نسبت ہے یہ اضافت ہے جی جی بات سمجھ رہے ہو نا جی تو یہ دوسرے معنی جو جزئی کے ہیں جی یہ معنی جزئی کے فی حد ذات ہی نہیں ہے جی فی نفس ہی نہیں ہے جی بلکہ امر آخر کے لحاظ سے ہے جی جی اس کو سامنے رکھ کر دیکھا تو یہ خاص تھا جی ہم نے کہا جزئی جی انسان کو حیوان کے حساب سے دیکھا تو خاص حیوان کو جس میں نامی کے سامنے رکھ کے دیکھا خاص جس میں نامی کے مطلق کے سامنے رکھ کر دیکھا تو دوسری چیز ملحوظ ہے جی جب دوسری چیز ملحوظ ہو گئی تو یہ پھر اضافت کے معنی ہے نا دوسرے کی نسبت تو انسان جزئی ہے حیوان کے اعتبار سے تو پھر جزئی اضافی ہوئی نا حیوان جزئی ہے جس میں نامی کے لحاظ سے تو حیوان جزئی اضافی جس میں نامی جزئی ہے جس میں مطلق کے اعتبار سے تو جزئی اضافی ہوئی بات آپ سمجھ رہے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھیں دونوں جزئی کے دونوں معنوں میں فرق کرنے کے لیے پہلے کے ساتھ حقیقی کی قید لگائی جاتی ہے دوسرے کے ساتھ اضافی کی قید لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا پہلے کے ساتھ حقیقی کی کیوں اس لیے کہ اس کا جزئی ہونا فی نفس ہی ہے فی حد ذات ہی ہے ٹھیک ہے دوسری کا جزئی ہونا فی نفس ہی فی حد ذات ہی نہیں ہے بلکہ بے اعتبار امر آخر ہے اسی کو اضافت کہا جاتا ہے بات سمجھی تو اب دونوں کے بیچ آتے ہیں نسبت کے بارے میں نسبت کیا ہے نسبت عموم مطلق کی ہے ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہوگی ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہوگی کیوں جزئی حقیقی وہ ہے جس کا نفس تصور شرکت بین کسی سے معنی ہو ذہن میں رکھنا ہر وہ امر جس کا نفس تصور شرکت بین کثیر سے معنی ہو وہ لازمی کسی عام کے نیچے داخل ہوتا ہے اور کچھ نہیں تو شے کے نیچے تو داخل ہوگا ہر وہ امر جس کا نفس تصور شرکت بین کثیر سے معنی ہو وہ کسی اور کے تحت داخل ہو یا نہ ہو شے کے تحت ضرور داخل ہو تو جب شے کے تحت داخل ہے تو خاص تحت العام ہوا اضافی بھی ہوا حقیقی بھی ہے اضافی بھی ہے لیکن ہر اضافی کا حقیقی ہونا ضروری نہیں ہے ابھی ہم نے بیان کیا انسان جزئی اضافی حقیقی نہیں بلکہ کلی ہے حیوان جزئی اضافی ایک جزئی حقیقی نہیں ہے کلی ہے جس میں نامی جزئی اضافی جزئی حقیقی نہیں ہے کلی ہے ٹھیک ہے نا جس میں مطلق جزئی اضافی حالانکہ جزئی حقیقی نہیں ہے کلی ہے تو ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہے ہر جزئی اضافی کا جزئی حقیقی ہونا ضروری نہیں یہ شان ہوتی ہے نسبت عموم مطلق کی جن دو چیزوں کے بیچ نسبت عموم مطلق کی ہو یہ اس کی شان ہے ایک مادہ اجتماعی ایک مادہ افتراقی مادہ اجتماعی زید جزئی حقیقی بھی ہے اور خاص تحت العام بھی ہے جزئی اضافی بھی ہے مادہ افتراقی انسان جزئی اضافی ہے جزئی حقیقی نہیں بات سمجھے نہیں اور نسبت درمیان جزئی حقیقی اور اس جزئی کے بھئی اس جزئی کا کوئی نام بھی ہے جس کا نام رکھا گیا ذات جزئی اضافی کے آپ سوال کر سکتے ہیں اس کو جزئی اضافی کیوں کہتے ہیں اس کا جواب آپ کو بتا دیا اضافی ہے بے اعتبار امر آخر اضافی کا مطلب کیا ہے بے اعتبار امر آخر وہ امر جو دوسرے کے لحاظ سے ہو اور یہاں اس کا جزئی ہونا فی حد ذات ہی نہیں ہے بلکہ ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں وہ اس سے عام ہے ہم اس کو جزئی بول دیتے ہیں ٹھیک ہے عموم خصوص مطلق ہے بھائی عموم خصوص مطلق ہوتے ایک مادہ اجتماعی ایک مادہ افتراقی وہ کون کون سے مادے ہیں پہلے مادہ اجتماعی بیان کرتے ہیں بس وہ دونوں کے جمع ہونے کے زید میں مثلا اس لیے کہہ دیا کہ بھئی ایک صرف زید مادہ اجتماعی نہیں ہے ذیشان بھی مادہ اجتماعی ہے ٹھیک ہے نا جی ہر ایک جو ہے نا وہ جزئی حقیقی وہ مادہ اجتماعی ہے اس کا اور صادقان اضافی کے بغیر حقیقی کے انسان میں یہ مادہ افتراقی
بات سمجھو نہیں، ایک مادہ اجتماعی ایک مادہ افتراقی نصوص مطلق کی، کیونکہ وہ جزئی اضافی ہے، وہ جزئی حقیقی نہیں۔ جزئی حقیقی کیوں نہیں، اس میں تنبیہ پیش کر رہے ہیں۔ کہا جزئی حقیقی وہ ہے جس کا نفس تصور شرکت بین کثیر سے معنی ہو، یہ تو کثیر پر صادق ہے، وہ انسان ہے فقط ایک ہے، ایسا تو نہیں لاکھوں دو لاکھوں صاحب بے شمار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب بے شمار ہیں تو لہٰذا یہ جزئی حقیقی نہیں بن سکتی، جزئی حقیقی تو نہیں ہے، البتہ اضافی ہے، جزئی حقیقی نہیں ہے کیونکہ اس کا صدق کثیرین پر ممتنع نہیں۔ بات سمجھے؟